اس میں ہم سفری آیات بینات جو ہیں وہ سیکھ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ یہ سورہ یعنی سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایام تشریق کون سے ہیں؟ عرفہ، ہاں بالکل، 9 سے لے کے 13 ذی الحج، یہ کیا ہیں؟ ایام تشریق ہیں۔ ان کے درمیان میں اتر گئی اور آپ سمجھ گئے کہ یہ پیام رخصت ہے، یعنی یہ میرا دنیا سے سفر کا پیغام ہے۔ پھر آپ نے اپنی اونٹنی، اس کا نام قصوہ، کے تیار کیے جانے کا حکم دیا، وہ تیار کر دی گئی۔ آپ نے اٹھ کر لوگوں کے سامنے خطبہ پڑھا، پھر وہ خطبہ جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں، جس میں آپ نے کہا تھا کہ لا فضل لعربی ولا عجمی، کہ عربی کو عجمی پہ کوئی فوقیت، کوئی فضیلت نہیں، گورے کو کالے پہ، کالے کو گورے پہ کوئی فضیلت نہیں۔ اِنَّا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہاں اللہ کی ہاں فضیلت اسے ہے جو آپ میں سب سے زیادہ پرہیزگار اور تقوی والا ہوگا۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک سیکھنے، اس پہ عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی سیدی و سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر القرآن آن لائن کورس میں ہم سب جمع ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارا سیکھنے سکھانے کا یہ عمل اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت مسلمہ مرحومہ کے لیے ذریعہ شفاعت اور ذریعہ نجات بنائے۔ تو اصول تفسیر میں اب جو تجوید کا پورشن اور تجوید کا جو حصہ ہے اس کو ہم پڑھیں گے۔ پہلے ہم نے زبان کی حروف سے جو ادا ہوتے تھے ان کو پڑھا تھا کہ زبان ہونٹوں سے ہیں 4 اور پھر زبان کی نوک سے ہیں 12، اسی کا حصہ چل رہا ہے۔ اس میں 2 حرف آج ہم اور پڑھیں گے، ایک ہے کاف اور دوسرا ہے قوف، یہ والا۔ زبان کی جڑ کا جو پچھلا حصہ ہے اس کے ساتھ اس کو لگائیں گے تو یہ حرف نکلے گا قوف۔ کیا ہے؟ قوف۔ کیا ہے؟ ہاں، تو زبر کے ساتھ اس کو ادا کریں گے تو قوف زبر قو قو، تو اس کو ہم جب جزم کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ بنے گا اقو اقو اقو۔ تو یہ آپ دیکھ لیں، یہ 3 حروف جو ہیں یہ بالکل حلق تھوڑا سا اوپر، اور زبان کی جڑ جو ہے آخر کے حصے کے تالو سے جب لگائیں گے تو جب یہ نکلے گا۔ تو کاف بالکل آسان ہے، بہت سادہ ہے، عام ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، کاف زبر کا، لیکن اس میں ہم زیادہ غلطی کرتے ہیں۔ تو قاف کو کاف اور خا یہ نہیں پڑھنا، اور اسی طرح اس کو ہم نے باریک بھی نہیں پڑھنا، یہ بہت موٹا اور بہت اونچا ہے، اس کو ہم نے اس طرح پڑھنا ہے۔ اق 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 ق قی قو ق قی قو ق قی قو قن 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 قن۔ اب اسی قاف کو ہم جزم کے ساتھ ادا کریں گے، اقرب 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 اقرب۔ کاف کے زبر کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، قال
قال قال آف کی زیر کے ساتھ پڑھیں گے قیل 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 قاف کی پیش کے ساتھ اس کو پڑھیں گے قل 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 قل، یعنی اس کو ہم لام کو باریک ہی پڑھیں گے، اس کو قل نہیں پڑھیں گے بلکہ قل، لام کو باریک ہی پڑھیں گے قل، ٹھیک ہے۔ پچھلے سبق ہم دماغ کو جو ہیں 5 سے 25% پڑھتے ہیں، تو اسی طرح اگر مجھے یا آپ کو کوئی کہے کہ یار تم تو بہت غبی الذہن ہو، بڑے کند ذہن ہو، تو کیا آپ قبول کریں گے کہ کوئی بندہ مجھے یہ کہے کہ میں کند ذہن ہوں، میرا دماغ کام نہیں کرتا؟ ہم یہ فکرہ سننا گوارا کرتے نہیں۔ تو اسی طرح جب آپ کو یہ لگے نا کہ قرآن پاک سیکھنا مشکل ہے، تو سمجھ لیں کہ شیطان آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کند ذہن ہو، آپ یہ نہیں کر سکتے، تو ہم نے شیطان کی یہ بات سننی نہیں، ہم نے جو ہے قرآن پاک کو سیکھنا ہے، اور سیکھ کے یہ ظاہر کرنا ہے کہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت ہائی فائی اور اعلیٰ درجے کا ذہن عطا فرمایا ہے الحمدللہ۔ جب ہم یہ سبق ہمارا یہ سبق کمپلیٹ ہوا نا، جس میں ہم نے اذکار نماز میں سے کچھ پڑھا، گرامر کے جو کچھ الفاظ ہیں وہ ہم نے دیکھے، ہوا ہم انتا وغیرہ وغیرہ، تو یہ ٹوٹل یہاں تک جو ہم نے سبق پڑھا نا، یہ 27 ورڈز یعنی 27 الفاظ ہم نے سیکھے ہیں، اور یہ جو 27 الفاظ ہیں جو سیکھے ہم نے، یہ قرآن پاک میں 8638 بار آئے ہیں۔ تو ٹوٹل قرآن پاک میں جو حروف ہیں یہ آپ کے سامنے 78,000 آئے ہیں۔ گویا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر 8,000 سے زائد الفاظ، 27 الفاظ سیکھنے کے بعد، تو یہ دیکھیں جیسے ایک بیٹری کا سیل ہوتا ہے، تو سیل میں ہم جدھر یہ گرین ہے، ہرا ہے، وہاں تک الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں، اور اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ الحمدللہ اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی، ہم 8,000 سے زائد الفاظ سیکھنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو ہم نے اسم، فعل اور حرف پڑھا تھا گرامر میں، تو یہ مسلم، مؤمن، صالح، کافر، مشرک اور منافق، ان کو دیکھا تھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ یہ جمع بنانے کا قاعدہ ہے، تو جمع بنانے کے قاعدے میں جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ جمع کی 2 قسمیں ہیں، بیوت، جیسے سوال کیا تھا بیت میں کہ یہ بیوت کیسے آتا ہے، تو یہ جمع سالم ہے، اور اسی طرح ایک جمع کی قسم جمع مکسر ہوا کرتی ہے، انشاءاللہ وہ آگے پڑھیں گے۔ تو یہ جمع بنانے کا قاعدہ تھا مسلم سے مسلمون اور مسلمین، مؤمن سے، صالح سے، کافر سے، مشرک سے، منافق سے۔ اچھا، یہاں تک جو ہم نے پڑھا نا، اس میں ہم نے پڑھا تھا وہ سب، آپ سب، میں اور ہم سب، اس کے ہم نے عربک سیکھی، یعنی عربی الفاظ اس کے سیکھے۔ وہ کی عربی کیا تھی؟ آپ کی عربی کیا ہے؟ آپ سب کی عربی کیا ہے؟ جی، اور ہم سب کی عربی کیا ہے؟ نحن۔ دوبارہ دہرائیں گے، وہ ہوا، وہ سب، ہم، آپ، انت، آپ سب، انت، میں، ہم سب، نحن، ماشاءاللہ۔ تو اب جو آگے ہمارا لیسن سبق ہوگا نا، وہ ہم سیکھیں گے
اس کا، ان کا، آپ کا، آپ سب کا، میرا اور ہمارا. یعنی پیچھے ہم نے صرف وہ سب، آپ سب، میں، ہم، یہ پڑھا. اب اس کے ساتھ ہم نے کا اضافہ کر دیا، یعنی اس کا، ان کا، آپ کا، آپ سب کا، میرا اور ہمارا. اس کے لیے ہمارا بھی الفاظ جو ہیں یہ سیکھیں گے. تو اس کا کے لیے یہ جو سب سے پہلے ہے ہو، کیا ہے؟ ہو، اس کا مطلب ہے اس کا. ہم، اس کا مطلب ہے ان سب کا. اور کاف زبر کا مطلب ہے آپ کا. ای کا مطلب ہے میرا. کم کا مطلب ہے آپ سب کا. اور نون الف زبر نا کا مطلب ہے ہمارا. ٹھیک ہے. ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، ای میرا، ای میرا، ای لفظی. آگے انشاءاللہ اس لفظ کی آپ کو صحیح سے سمجھ آئے گی. کم آپ سب کا، نا ہمارا. اچھا، یہ جو ہم نے کا، کی، کے، کو یہ پڑھا ہے نا، اس کا، ان سب کا، آپ کا، میرا، ہم، آپ سب کا، یہ جو پیس ہیں، یہ جو ٹکڑے ہیں، یہ قرآن پاک کی تقریباً قرآن پاک کی ہر سطر میں آتے ہیں. ہو گیا، ہم ہو گیا، کا ہو گیا، ای ہو گیا، کم ہو گیا، نا ہو گیا. یہ قرآن پاک کی ہر لائن میں، ہر سطر میں آتے ہیں. مثال ہے آپ کے سامنے، یہ دیکھیں. ہاں ٹھیک ہے، نَنزَلْنَاهُ، یہ بھی ٹھیک ہے. اچھا، یہ تقریباً ہر لائن میں ان کا استعمال ہوتا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہر لائن میں استعمال ہونا، تو یہ تقریباً 10,000 سے زائد ہے. کتنا؟ 10,000 سے زائد ہے. یہ جو الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، اور اسی طرح وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ، یہ بھی ہم نے دیکھا. آگے ہے قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، یہ بھی اسی طرح. أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ آپ کے سامنے 3 لائنز ہیں. تو یہ تینوں لائنز میں یہ جو ٹکڑے اور پیس ہیں یہ استعمال ہوئے ہیں. تو یہ بہت اہم ہیں، بہت ضروری ہیں. ہم ان کو ٹی پی آئی طریقہ کار کے مطابق انشاءاللہ سیکھیں گے پھر انشاءاللہ نیکسٹ اگلی کلاس جو ہے. یہ تھا ہمارا گرامر کا. اور اب ہم شروع کرتے ہیں